ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آج 21واں دن ہے۔ میں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پی ایم سی چونکہ اس بار ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہے، اور انہوں نے پہلے دن سے اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو ان کی پالیسی تھی وہ اس کے اوپر کامیابی سے ابھی تک چل رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کام کیا کہ انہوں نے جو ریپیٹرز تھے ان کو الاؤ کیا پچھلے سال کے سکور کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈنٹس ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا جب یہ گریس مارکس دیے، اور اس کے نام پر پھر اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب جو اسٹوڈنٹس جن کے 150 مارکس تھے یا 150 والی 150 ٹو 160 کے درمیان جن کے مارکس تھے، اب جن کو ان کو 25 ملے ہیں یا 30 ملے ہیں، اب ان کے تقریباً 175 سے اوپر ہیں یا 180 سے اوپر چلے گئے ہیں، اور وہ میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب جب وہ میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں تو اب پھر انہوں نے ایک ڈویژن کی ہے۔ اور آج کیا ہوا ہے، میں آج کی آپ کو وہ لیٹسٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرا نمبر ایک ایسے گروپ میں ڈال دیا گیا جہاں پہ سارے یہ لوگ جن کا میرٹ بن گئے، اور مجھے آج ایک دن کے اندر تقریباً 100 سے زائد بچوں کے میسیجز اور کالز آئیں، 100 سے زیادہ۔ انہوں نے کہا سر کہ ہمیں بھی انصاف دلائیں، ہمارا تو میرٹ بن گیا ہے، تو ہمارے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ آپ تو ریکنڈکٹ کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں وہاں پر۔ اور کل جو یہ سینٹ میں ہوا، اور کل جو نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹری کمیٹی کی سیکریٹری اور اس کے ممبرز یہاں پر آئے، اور اس کے بعد ایک اب ایوانوں کے اندر ایک بات چل رہی ہے اور واضح طور پہ چل رہی ہے، اور وہ آن میرٹ ہے، ریکنڈکٹ ہونا چاہیے۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے، میرا نمبر دے دیا مجھے، تو کم از کم 100 اس میں واٹس ایپ پہ میسیجز بھی ہیں اور کالز بھی ہیں، تو وہ جناب بچوں کے میسیج، اسٹوڈنٹس کے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا ہے؟ اگلا کام یہ ہوا ہے کہ پی ایم سی وہی ڈرٹی ٹیکٹکس پھر سے کھیل رہی ہے، پھر سے وہی ڈرٹی پالیٹکس پی ایم سی والے کر رہے ہیں۔ وہ ان اسٹوڈنٹ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو میرٹ پہ آ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ بھی اپنے حق کے لیے ڈی چوک میں چلے جائیں۔ یہ بڑی ظاہر بات، آپ اتنے بچوں نے رابطہ کیا تو میں نے پھر طریقے سے پوچھ لی نا بات ساری۔ ان بچوں سے پی ایم سی کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے جی کہ آپ جائیں اور جا کر پروٹیسٹ کریں، جائیں جا کر اپنے حق کے لیے آپ بھی آواز اٹھائیں۔ اگر ریکنڈکٹ والے ہیں تو نو ریکنڈکٹ والے بھی ہونے چاہیے۔ میرا ان تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے جنہوں نے آج مجھ سے رابطہ کیا، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری پوری سٹرگل تو ناانصافی کے خلاف ہے۔ ہم تو ناانصافی کے خلاف 21 دن سے یہ پوری سٹرگل اور کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش اور سٹرگل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شفاف نہیں تھا۔ اور وہ ہر بچہ یہ کہہ رہا جی دیکھیں پنجاب میں، باقی صوبوں کو چھوڑیں، پنجاب کے اندر، پنجاب کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر 3300 سیٹس ہیں، تو آپ سر یہ بتائیں کہ اگر پنجاب سے 1 لاکھ بچہ ہے تو وہ کیسے ایڈمیشن لے گا؟ میں نے انہوں نے کہا بھائی میری بات سنیں، یہ 1 سال پہلے تک فزیکلی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا تھا، ہر بچے کا جتنے بھی مارکس آتے تھے، لیکن وہ طریقہ تو شفاف تھا نا، کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ ہم تو سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں کہ سسٹم میں شفافیت نہیں ہے، سسٹم میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہی میسج ہے ان کے لیے کہ اگر سسٹم کے اندر شفافیت ہو، اور یہ جو پورا ٹیسٹ لیا گیا ٹیپس کے تھرو، اس کے اندر اگر شفافیت ہوتی تو ہم کبھی بھی ریکنڈکٹ کی ڈیمانڈ نہ کرتے۔ مسئلہ یہ ہے
کہ اس کے اندر شفافیت نہیں ہے، اس لیے ہم ریکنڈکٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ چونکہ میرٹ پہ آ گئے ہیں، اور میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خود غرضی بہت بری چیز ہے۔ آپ میں سے کئی بچوں کے مارکس میں جانتا ہوں 150 160 تھے، آپ میرٹ پر نہیں تھے۔ اب اگر آپ کو 25-30 نمبر مل گئے ہیں جو یہ بندر بانٹ ہوئی اور آپ میرٹ پہ آ رہے ہیں، تو پھر آپ اگر اب اس حوالے سے جیسے آج سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چلتی رہی جی ریکنڈکٹ نہیں چاہیے، ریکنڈکٹ نہیں چاہیے، کچھ بچے ظاہری بات ہے اب آ کے ایکٹیو ہوئے ہیں اور بالکل نئے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، بالکل نئے ٹویٹر اکاؤنٹ، ایک 2 فالوور ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے۔ ان کے ذریعے پوری ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے جی نو ریکنڈکٹ، نو ریکنڈکٹ۔ کیوں کہ وہ چند بچے جو ہیں وہ میرٹ پر آ گئے ہیں اور ان کا نام اس کے اوپر آ رہا ہے اور وہ خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں کوئی آپ کے خلاف تھوڑی ہوں، میں تو اس سسٹم کے خلاف ہوں، یا ہماری یہ جو پوری سٹرگل اس سسٹم کے خلاف ہے جس میں شفافیت نہیں ہے، جس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ اگر یہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو بھائی آپ کو 7 یکساں مواقع ملیں گے، آپ بھی تو ساتھ آ کے بیٹھیں گے۔ اگر ابھی آپ نے اچھا سکور کیا تو اب دوبارہ بھی اچھا سکور کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم شفاف ہونا چاہیے، ٹیسٹ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جو ہے ضرورت پیش آئے۔ تو یہ جو پی ایم سی والے ڈرٹی گیم کر رہے ہیں اور ڈرٹی پولیٹکس کھیل رہے ہیں، یہ اسی چیز میں تو ماہر ہیں یہ لوگ، پہلے دن سے یہی تو کرتے آئے ہیں۔ جب سے آپ کے خلاف یہ ساری سٹرگل شروع ہوئی، آپ کا دماغ یہ نہیں چلا کہ سٹوڈنٹس کو ریلیف کیا دینا ہے، آپ کا دماغ یہ چلا ہے کہ سٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے۔ بھائی پہلے بھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ سٹوڈنٹس ٹیسٹ دیتے تھے، پہلے بھی ہمیں پتہ ہے سیٹیں اتنی تھیں، لیکن وہ شفاف نظام تھا، کسی کو میرٹ بنتا تھا، ٹھیک ہے، پوائنٹس کے اوپر لوگ بچے کمپیٹ کرتے تھے، بالکل پوائنٹس کے اوپر۔ لاسٹ ایئر بھی میرٹ میرے خیال میں کلوز کدھر ہوا تھا، 91.7 پہ آ کے کلوز ہوا تھا میرٹ، تو اس کے اوپر اب جو 90 پہ جس کا میرٹ تھا اس نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، سب کے لیے یکساں موقع تھے آگے بڑھنے کے، سب کے لیے ایک ہی میدان تھا، ایک ہی ٹیسٹ تھا، ایک جیسا ڈیفیکلٹی لیول تھا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول بھی مختلف، گریس مارکس کی ڈویژن بھی مختلف، کرائیٹیریا بھی نہیں دیا، اور اب یہ جو ایک اور ڈھونگ اور فراڈ، ہم نے اس ری چیکنگ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ مجھے آج یہ بھی کئی اسٹوڈنٹس نے کہا جی کہ آپ کی ری چیکنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھائی جتنا میں پی ایم سی کو جان گیا ہوں ان 21 دنوں کے اندر، تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ وہ ری چیکنگ نہیں ہے جس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ یہ آپ جب اپلائی کریں گے آپ کا ریکارڈ ان کے پاس چلے جائے گا، وہ آپ کا ٹیسٹ کھولیں گے، یہ میں اس پہ شور ہوں 100%، وہ آپ کا ٹیسٹ کھولیں گے، اس کو ٹیمپر کریں گے، اس کے اندر اس کو ٹھیک کریں گے، اور جب آپ دیکھنے جائیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی غلطی نہیں ہوگی، اور یہ گنگا اور جمنا کی طرح بالکل پویتر صاف شفاف پی ایم سی والے اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں گے۔ تو مجھے تو انہوں نے یہ جو پوری ان کی ان پچھلے 1.5 ماہ میں جو ان کو دیکھا ہے اور ان سے جو بات چیت ہوئی ہے، میں نے ان کو فیئر نہیں پایا۔ جو اندر مینجمنٹ بیٹھی ہے یہ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں، پرلے درجے کے 2 نمبر لوگ ہیں، پرلے درجے کا ان کے دماغ کے اندر شیطانیت ہے، اور یہ صرف کیا کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ میرا آپ سے ان تمام بھائیوں سے جو میرٹ پر آ رہے ہیں پھر یہی گزارش ہے، اگر ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈلنے والا۔ آپ 1 ہفتہ پہلے میرے بھائیوں بہنوں میرٹ پر نہیں تھے، یہ گریس مارکس کی وجہ سے آپ لوگ میرٹ پر آئے ہیں، اور یہی گریس مارکس کے حوالے سے تو یہ شفافیت ہے، اور قوم کا یہی مسئلہ رہا ہے 73 سالوں میں۔ اسی لیے ہم آج 73 سال بعد بھی علامہ اقبال کے خواب سے محروم ہیں، جو ان کا خواب تھا پاکستان کے بارے میں، جو قائد اعظم کے افکار تھے پاکستان کے بارے میں، اس پاکستان سے اسی لیے محروم ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ یہاں پر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ کرو اور ان پہ حکومت کرو۔ یہی قوم کے ساتھ ہوا، قوم ڈیوائیڈ ہوتی رہی اور قوم کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہے، اور یہی پی ایم سی والے چاہتے ہیں۔
لیکن اگر آپ خود غرضی کریں گے، آپ آ جائیں، موسٹ ویلکم. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی ڈی چوک میں آنا ہے تو آ جائیں یار، 21 دن سے ہم بھی یہاں آئے، اگلے کچھ دن آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں، آ جائیں. لیکن میں پھر کہوں گا خود غرضی نہ کریں. آپ کو جو گریس مارکس ملے کس وجہ سے ملے؟ اچھا سارے بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ نے جو ایفرٹ کی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ کیوں انہیں گریس مارکس ملے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں کو؟ اب ان کو زیادہ مل گئے ہیں تو وہ میرٹ پہ آ گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کام کے لیے اپریشیٹ، لیکن آپ مزید ریکنڈکٹ کی بات نہ کریں. تو بھائی ہم آئے تھے ریکنڈکٹ کے لیے، ریکنڈکٹ ہی کے لیے آگے پوری سٹرگل ہے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کو، آپ خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں. آپ قوم کے وہ سٹوڈنٹس بنیں جو حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. یہی ہمیشہ سے ازل سے ہوتا ہے. طاقتور لوگ یا مافیا ہمیشہ یہی کرتا ہے، ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے، وہ خریدتا ہے. اور اب یہ جو نمبر دیے یہ بھی ایک خریدنے کی کوشش، یہ خریدا گیا اسٹوڈنٹس کو، ان کے ضمیر کا. اب میں ان اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ آپ کی ضمیر کی آواز، اگر کل آپ ڈاکٹر بن بھی جاتے ہیں، فرض کرتے ہیں ریکنڈکٹ نہیں ہوتا، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ ساری عمر مطمئن نہیں رہیں گے. یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا کہ ہم تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کا حق مار کر یہاں پر آ گئے. کیوں؟ وہ اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے ہمیں جناب مل گئے. وہ جیسے لوڈو کھیلتے ہیں تو 3 نمبر آگے 6 آگے، اس طریقے سے تو پی ایم سی نے نمبر بندر بانٹ کیے. یہی تو کہہ رہے ہیں ہم، شفاف سسٹم لائیں، شفاف سسٹم لائیں، شفاف سسٹم لائیں. تو اگر آپ ڈاکٹر بن بھی گئے، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے رابطہ کرتے رہے، اور میں نے بڑی پیشنس کے ساتھ آپ سب کی کڑوی باتیں بھی سنی. بعض بچوں نے بڑے سخت میسج کیے اور میں نے انہیں بڑے پیار سے جواب دیا. میں نے کہا یار میں تو اسٹوڈنٹس رائٹس کے لیے کھڑا ہوں، کہ اسٹوڈنٹس کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا اس پہ کھڑا ہوں. میں نے ان سے ایک اور بھی سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتائیں میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے 1 ویک پہلے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ رزلٹ تو آ گیا تھا، ٹیپس کا رزلٹ تو آپ کو آدھے گھنٹے بعد آ گیا تھا. آپ نے 1 اکتوبر 2 اکتوبر کو جب یہ سیریز ختم ہوئی، آپ نے تب مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو تب مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. اور اب جب یہ گریس، چونکہ اس وقت تک گریس مارکس ملے نہیں تھے، اور اب گریس مارکس مل گئے ہیں، اور اب آپ کوئی 190 پہ ہے، کوئی 187 پہ ہے، کوئی 180 پہ ہے، کوئی جناب 200 بھی کراس کر گیا ہے، تو پھر آپ گریس مارکس ملیں تو اب آپ کا میرٹ آ رہا ہے. تو جس بچے کو صرف 2 نمبر یا 5 نمبر ملے ہیں اس کا کیا قصور ہے بتائیں؟ جس کو آپ کو ڈیفیکلٹی لیول وہ نہیں ملا جو بعض دوسرے بچوں کو ملا، اور آپ کا اچھا ٹیسٹ اگر ہو گیا ہے تو وہ جس کو ڈیفیکلٹی لیول اس کا بہت زیادہ تھا، جس کو آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز زیادہ آئے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کا کمپٹیشن. اب وہ کہتے ہیں جی وہ نالائق بچے ہر دفعہ شور مچاتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں شفاف نظام کے اندر کبھی بچوں نے شور نہیں مچایا. پچھلے سال مچا تھا شور کہ آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز تھے، اس سے پچھلے سال مجھے دکھا دیں کہ شور مچاؤ. میرٹ کلوز ہوتا تھا 91.7 پہ یا 92 کے اوپر، جہاں پہ بھی میرٹ کلوز ہوتا تھا، اس کے بعد اگر 90 والا ہے یا 91.9 والا بھی بچہ شور نہیں کرتا تھا. بھائی کمپیٹ کیا، میدان کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں سب لوگ. شور اس دفعہ اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ اس دفعہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہی نہیں تھا، اور اسی ٹرانسپیرنسی کے خلاف آپ لوگ بھی ہماری آواز میں آواز ملا کے کھڑے ہوئے تھے ایک سرٹن ٹائم تک. اب چونکہ آپ میرٹ میں آ رہے ہیں، میں آپ کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، یہ ذہن سے نکال دیں. بعض بچوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، چونکہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے پلیز ہمارا میرٹ بن گیا تو اب آپ ہمیں پڑھنے دیں، ایڈمیشن لینے دیں. میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ 1 ہفتہ پہلے یہ میسج مجھے کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ یا 23 سے یہ اس پوری سٹرگل شروع ہوئی، آج 21 دن ہو گئے، ہم دن رات یہاں پر موجود ہیں. ان 21 دنوں میں تو آپ میں سے بھی بے شمار لوگ اپریشیٹ کرتے تھے. آپ لوگ ابھی بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی گریس مارکس آپ کی وجہ سے ملے. تو بھائی گریس مارکس اگر مل گئے ہیں اور آپ لوگ میرٹ پہ آ گئے ہیں، تو وہ جو باقی بچے ہیں، جو باقی سٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان کے، ٹھیک ہے جی، 1,70,000 بچہ
جو باقی بچے ہیں سارے، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو جناب ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ملا، ٹرانسپیرنٹ ٹیسٹ نہیں ہوا اور وہ پیچھے رہ گئے؟ نالائق وہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے کہا وہ نالائق ہے، میں آپ کو کہہ دوں علی رضا صاحب کی زبان نہ بولیں، جو نوسر باز صاحب ہیں ان کی زبان نہ بولیں، وہ یہی تو کہتے ایک ہفتہ پہلے تک تو آپ بھی ان کی نظر میں نالائق سٹوڈنٹ تھے، اب آپ گریس مارکس کی وجہ سے میرٹ میں آ گئے ہیں تو جناب اب، اور پھر گریس مارکس کا کوئی کرائیٹیریا تو دیں خدا کے لیے، کچھ تو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے ہر بچے کو مختلف گریس مارکس ملیں۔ ایک ہی موقع ملے گا، اگر ایک ہی دن ری کنڈکٹ ہو جاتا ہے پورے پاکستان میں، اور آپ اپنے اوپر یقین رکھیں، اگر آپ نے پہلے اچھا سکور کیا تو آپ اس دفعہ بھی اچھا سکور کر لیں گے، اپنے اوپر اعتماد کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ذہین ہیں اس لیے میرٹ میں آ گئے ہیں، تو بھائی ذہین کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ دوبارہ بھی آپ پھر میرٹ کے اندر آ جائیں گے، لیکن خدا کے لیے یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے پی ایم سی کو مضبوط مت کرو۔ یہ لوگ ہماری یوتھ، ہمارے بہنوں بھائیوں کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر قائمہ کمیٹیز کے اندر بیٹھے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں پی ایم سی کرپٹ ادارہ ہے، اس کی مینجمنٹ کرپٹ ہے، اس کے اندر بیٹھے لوگ کرپٹ ہیں، اور انہوں نے صرف ڈرٹی ٹیکٹکس سے اسٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، ابھی تک وہ ڈرٹی گیم کھیل رہے ہیں۔ کیوں رابطے کر رہے ہیں بچوں سے جن کا میرٹ بنا ہے؟ آؤ آگے تم بھی ڈی چوک میں جاؤ، جا کے پروٹیسٹ کرو، تم پی ایم سی کے باہر آؤ، پریس کلب اسلام آباد آؤ تو آ کر پروٹیسٹ کرو۔ پی ایم سی کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیوں؟ اس وقت ان کی دیواریں لرز رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے کیس کے اندر جان نہیں ہے، عدالتوں کے اندر ہم جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہماری پیٹیشنز سائن ہو جائیں گی، پرسوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ فائل ہو جائیں گی پیٹیشن۔ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پورا ٹیسٹ دیا اس کے اندر اس قدر فالٹس ہیں کہ یہ انشاءاللہ عدالتوں کے اندر ان کی دھلائی بھی ہوگی، اور ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی وہاں۔ اس لیے اب یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سٹوڈنٹ بھی آئیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے 21 دن اس جد و جہد کو دیکھا، ان لوگوں سے میں کہوں گا، اور جو لوگ میرٹ پہ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں، اور اب جن میں سے 100 کے قریب بچوں نے آج مجھ سے رابطہ کیا، میں ان سے کہتا ہوں آپ ڈاکٹر بن بھی گئے، آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ آپ باقی بچوں کا حق مار کر وہاں پر بیٹھے ہوں گے، یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ اپنے سب سے زبردست چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا ضمیر مطمئن ہو۔ یہاں پر بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہم نے، بلینرز دیکھے، ملینرز دیکھے، ان کا ضمیر مطمئن نہیں تھا کہ دولت کسی اور طریقے سے آئی تھی، غلط طریقے سے۔ ایٹ دی اینڈ ہم نے انہیں مطمئن نہیں دیکھا، ہر آسائش ان کے پاس تھی، اچھے گھر، اچھی گاڑیاں، آسائشیں، بینک بیلنس، ہر چیز ہے، لیکن ضمیر مطمئن نہ ہو تو انسان مطمئن نہیں رہتا۔ اگر یہی بات جو آپ آج مجھے کہہ رہے ہیں میسیجز کر کے، اور پوری ایک آپ نے کیمپین چلا دی ہے، وہ بچے جو میرٹ پہ آ رہے ہیں، پوری ایک کیمپین آپ نے چلا دی ہے، یہی بات آپ ایک ہفتہ پہلے کہتے تو جناب آپ کی بات کو تسلیم بھی کرتے۔ آج ایک ہفتے کے بعد اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ میرے بہنیں اور بھائی ہیں، مجھے آپ عزیز ہیں، میں نے تو آپ سب کے لیے، ہم سب نے یہ سٹرگل شروع کی تھی، کوشش شروع کی تھی، اس وقت جناب آپ فیور میں تھے ساری چیزوں میں۔ اب آپ میں سے کئی لوگ مجھے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اور بعض لوگ جناب دیکھیں نا، یہ اچھی بات نہیں۔ میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خود غرضی نہ کریں، خود غرض مت بنو۔ اگر آپ اس پی ایم سی کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ ہر سال اسی طریقے سے بچوں کے فیوچر کو تباہ کرتے رہیں۔ آپ لوگ، اس لیے میری گزارش ہے، آپ جو بھی سن رہے ہیں میری بات غور سے سنیں، آپ مصلی کے اوپر بیٹھیں، نماز پڑھیں، اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا گریس مارکس ملنے سے پہلے آپ میرٹ پر تھے؟ کیا گریس مارکس ملنے سے پہلے آپ میرٹ پر تھے؟ 3 مرتبہ پوچھیں، کیا گریس مارکس ملنے سے پہلے آپ میرٹ لسٹ میں تھے؟ اگر اس وقت تک نہیں تھے اور تذبذب کا شکار تھے، اور آپ کا دل اگر اندر سے گواہی دے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے،
تو پھر نیگیٹو پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے. آپ اگر ٹیلنٹڈ ہیں، ذہین ہیں، آپ نے اب اگر میرٹ پر آئے ہیں تو اگر ریکنڈکٹ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ہو جاتا ہے، تو آپ دوبارہ میرٹ پہ آ جائیں گے. اور آپ یہ جو مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر پنجاب سے 1 لاکھ بچہ ہے اور سیٹیں 3300 ہیں، بعض بچوں نے یہ مجھے کہا، تو بھائی مجھے پتہ ہے پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، پہلے بھی 1 لاکھ بچے ہوتے تھے، یہی 3300 سیٹیں ہوتی تھیں، لیکن رولا نہیں پڑتا تھا. کیوں؟ سسٹم شفاف تھا. مجھے پتہ ہے سب میرٹ پہ تھے. 91.7 پہ آگے کلوز ہوا تو 91 والا، 90 والا، 89 والا، یہ سارے بچوں نے محنت تو کی تھی لیکن شور کوئی نہیں کرتا تھا. والدین بھی کہتے تھے ہاں بھی ٹھیک ہے کوئی نہیں، باقیوں کے بچے میرٹ پر آگے محنت کر کے، میرے بچے کے اگر پوائنٹ سے. میں کئی ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں. آج ایک بچی، شاید وہ ساہیوال سے تھے، بچی کے والد، ان کی کال آئی، انہوں نے کہا جی کہ لاسٹ ایئر میری بچی صرف 0.04 سے میرٹ پہ آنے سے رہ گئی تھی. 0.04 صرف اس وجہ سے وہ میرٹ پہ آنے میں رہ گئی تھی، اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا. اور اس دفعہ جناب، اس دفعہ دیکھیں پچھلے سال کا وہ، اور اس سال سیکنڈ ٹائم وہ ریپیٹر، اور اس سال اس کا ٹیسٹ کے اندر رزلٹ جناب میرے خیال میں 134 ہے. اب اس کو جو یہ سارا بنا، اور پھر پچھلا اس کا جو ایکویلنس لگا کے جو انہوں نے کیا بھی، ایکویلنس لگا کے وہ اس سے کم آ گیا، وہ میرٹ کے اندر پھر نہیں آ رہی بیچاری. وہ پچھلے سال تو 0.04 سے رہ گئی. میرے بھائیوں بہنوں بتائیں اس بچی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ لوگ جو میرٹ پہ آ کے اب شور کر رہے ہیں جی ہم میرٹ پہ آگے، میرٹ پہ آگے. تو ایک ہی طریقہ ہے، سب سٹوڈنٹس یونائٹڈ رہیں، پی ایم سی کی ڈرٹی گیمز اور ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ مت بنے، نوسر باز صاحب کی جو ڈرٹی پلاننگ ہے اس کا حصہ مت بنے. ٹھیک ہے، ریکنڈکٹ اونلی سولوشن ہے. اس سولوشن کے ساتھ جب آپ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ لوگ ذہین ہیں، آپ لوگ ٹاپرز ہیں، آپ لوگ دوبارہ سے میرٹ کے اندر آ جائیں گے. لیکن جو میدان ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو. یہ نہیں ہے امپائر بعض لوگوں کو زیادہ جناب فیور دے دے اور بعض لوگوں کو کم فیور دے، تو فیور سے جیتنے والے لوگ، امپائر کو ساتھ ملا کر جیتنے والے لوگ، وہ گیم جیت والی نہیں ہوتی، وہ تو پھر آپ نے سیاست کر کے کھیلی یا کیا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جنہوں نے آج بڑی تعداد میں مجھے رابطہ کیا، مجھے جناب ٹیگ کیا سوشل میڈیا پر، مجھے میسیجز بھیجے، میں ان سے کہوں گا کہ پلیز انصاف کا ساتھ دیں، پلیز حق کا ساتھ دیں، پلیز خود غرضی نہ کریں. پلیز اگر آپ ذہین ہیں آپ دوبارہ سے میرٹ پہ آ جائیں گے اگر آپ کے محنت سے یہ نمبر آئے ہیں. لیکن یہ مت کہیں کہ ہم پی ایم سی کے ساتھ، پی ایم سی نے جو کھیلنا تھا بچوں کے ساتھ، ان کے فیوچر کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے، اور اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ پھر آئندہ بھی کھیلیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں رہے گا، اور ہمارا ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ ہم حق کے اوپر کھڑے ہیں، حق کا سٹینس اس کے اوپر کھڑے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں میرا کوئی لینا دینا ایم ڈی کیٹ سے نہیں، میں تو بھائی ایم ایس ایم کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ایم ایس ایم کے جو مقاصد ہیں احیاء اسلام، استحکام پاکستان، اور تیسرا مقصد جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس رائٹس کی پروٹیکشن کرنا. اگر یہ اسٹوڈنٹس رائٹس پر حملہ نہ ہوتا تو میں یہاں 21 دن سے نہ بول رہا ہوتا. یہ اسٹوڈنٹس رائٹس کے اوپر واضح اٹیک ہوا، واضح حملہ ہوا، اس لیے میں یہاں پر اور ہماری ٹیم اور یہ بھائی اور یہ بہنیں اور یہ مائیں اس لیے یہاں پر اپنے حق کے لیے 21 دن سے بیٹھے. اور یہ جنگ اب چونکہ عدالتوں کے اندر جاری ہے، اب عدالتوں کے اندر بھی اس جنگ کو لڑیں گے، باقی شہروں کے اندر بھی لڑیں گے. اور ایک اعلان میں نے اس دن کیا تھا، اس کو پھر دہراتا ہوں، پی ایم سی کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اس کے خلاف ہم نے سٹرگل جاری رکھنی ہے. یہ ریکنڈکٹ کا معاملہ ہفتے کے اندر ادھر لگ جائے یا ادھر لگ جائے، جو بھی ہو اس کا تو فیصلہ ہو جانا ہے. لیکن یہ جو پی ایم سی کے اندر کرپٹ انتظامیہ بیٹھی ہے، انشاءاللہ یہاں سے فری ہونے کے بعد پوری مشاورت کر کے ہر سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ ملا کے انشاءاللہ اس پی ایم سی کے خلاف ہم ملک گیر کیمپین شروع کریں گے، ملک گیر کیمپین شروع کریں گے. اور یہاں پر ہر مہینے
اور پھر آخری جو 2 مہینے رہیں گے ٹیسٹ سے پہلے وہ تو پھر ان کو بتائیں گے نا. اگلی دفعہ ٹیپس کے تھرو ہم ٹیسٹ کو کنڈکٹ نہیں ہونے دیں گے, ہرگز کنڈکٹ نہیں ہونے دیں گے, یہ ذہن کے اندر رکھیں. اور یہاں پر ہر مہینے اس پی ایم سی کے باہر, یہ ہم ذرا اس سے فری ہو جائیں نا ریکنڈکٹ والے معاملے سے. عدالتوں کے اندر جنگ جاری ہے, عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں قبول ہوگا, لیکن اس کے بعد پی ایم سی کے باہر ہر مہینے ہم اعلان کر رہے ہیں, آج یہ اعلان کر رہے ہیں, پی ایم سی کے باہر ہر مہینے کرپٹ انتظامیہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوا کرے گا, گرینڈ پروٹیسٹ ہوا کرے گا. ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, ہم جناب تمہیں گھر تک چھوڑ کے بلکہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ سے وعدہ ہے. جو کرپٹ لوگ ہیں اور جو پی ایم سی کے کرپٹ اشرافیہ ہیں, انتظامیہ ہیں, اور جو لوگ وہاں پر بیٹھ کے خدا بنے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, اور آپ کی کرپشن کو بے نقاب اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یا تو آپ توبہ نہیں کر لیتے اور یا آپ راہ راست پر نہیں آ جاتے. اور اگر آپ توبہ اور راہ راست پہ نہیں آتے تو پھر انشاءاللہ آپ نے جو کرپشن کی ہے, آپ نے جو نااہلی دکھائی ہے, آپ نے جو بے ضابطگیاں دکھائی ہیں, انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نے یہ بات ایویں نہیں کی تھی, کسی نے یہ بات ایسے ہی نہیں کی تھی. ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. 21 دن سے ہم اپنی بات پر پورا ہی تو اتر رہے ہیں. ہم نے سارے فیزز میں جانا ہے. پہلا فیز پی ایم سی کے باہر تھا, دوسرا فیز یہاں ڈی چوک کے اندر تھا, پرائم منسٹر سے نوٹس لینے کا تھا, گورنمنٹ کے ذریعے مطالبے کو حل کروانا تھا, اور تیسرا فیز اب عدلیہ والا ہے. ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں عدالتوں کے اندر, اور وہاں پر جا کر ہم یہ آواز بلند کریں گے. ابھی ہائی کورٹ ہے, انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں کوئی بھی وکیل ہے 20-25 لاکھ سے کم فیس نہیں لیتا جو وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے, کوئی بھی وکیل ہو. لیکن یہ سمجھتے تھے جی کوئی اسٹوڈنٹ کدھر سے 20-25 لاکھ اکٹھا کرے گا, کہاں سے آئے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ اس بار ہم آپ کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہائی کورٹ سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ انصاف کا فیصلہ ہوگا, ہمارے حق میں ہوگا. اور اگر آپ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے تو جناب علی ہم سپریم کورٹ بھی آئیں گے, وہاں پر بھی آئیں گے. اور اب بھی انشاءاللہ اس تحریک نے, یہ جو اسٹوڈنٹس رائٹس کی تحریک ہے, اس نے اپنے اگلے فیز کے اندر انشاءاللہ کل سے داخل ہونا ہے. اور وہ فیز ہے عدلیہ کی جنگ, وہ ہے عدالتوں کے اندر جنگ. اور انشاءاللہ عدالتوں کے اندر ہم اپنی وہ جنگ کریں گے, چونکہ یہاں پر اب یہ پوری سٹرگل جو ہم کر رہے ہیں, میں اگلے حصے میں انشاءاللہ وقفے کے بعد اس پہ بات کروں گا. یہ بات تھی عوامی پریشر سے بات کو منوانے کی, تو انہوں نے جناب اس چیز کو نہیں سمجھا. اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو انشاءاللہ 2023 میں لوگ بھی آپ کو نہیں سمجھیں گے, آپ کا بائیکاٹ کریں گے. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی وہ جو آپ کو مومنٹم پہلے ملتا تھا, جو یوتھ آپ کو لیے پھرتی تھی, آئندہ شاید آپ کو لے کے نہیں پھرے گی. یہ ذہن میں رکھیں, لے کر نہیں پھرے گی. تو انشاءاللہ 2023 میں عوام آپ کو بتائے گی. ہم دیکھیں نا, ہم بغاوت تو نہیں کر سکتے, ہاں, لیکن عدالتوں کے اندر کیا ہوگا, عدالتوں کے اندر ہم پارٹی ہوں گے. عدالتوں کے اندر جناب اب ہم بھی پارٹی ہیں, آپ بھی پارٹی ہیں. فیصلہ معزز جج کریں گے, اور آپ جتنے بھی شیطان بن جائیں, آپ جتنی بھی ترکیبیں سوچ لیں, ہمیں پتہ ہے آپ نے ہر موو کے بارے میں پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے پی ایم سی والوں نے 25 کروڑ روپے وکیلوں کو بانٹا ہے, ہمیں سارا پتہ ہے جو وکلا انہوں نے ہائر کی ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اچھے وکلا ہائر کر رہے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ آپ کا مقابلہ کریں گے, آپ کے خلاف سٹرگل کریں گے, آپ کے خلاف جد و جہد کریں گے. تھکیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, ہار نہیں مانیں گے, چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے ہارتا وہ ہے جو ہار کو تسلیم کر لیتا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں, یاد رکھیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اس شعر پر یقین رکھتے ہیں, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم لکھنے کا ہے ایک بہانہ. وہ سلطان محمود غزنوی, اس کو میدان جنگ میں شکست ہو گئی, وہ فوج اس کی بری طریقے سے شکست کھا گئی. ہم اس سے انسپائریشن لیتے ہیں,
ہم وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جنگ میں شکست ہوگی، پوری فوج اس کی جناب تتر بتر ہوگی۔ پوری جو تھی وہ فوج تتر بتر ہوگی، باغی سلطان محمود غزنوی بھی بھاگ کے غار کے اندر جا چھپا اور اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کرنے جا رہا تھا کہ شکست ہوگی، میرا زندہ رہنا نہیں بنتا، کیونکہ غیرت مند لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، وہ شکست کو وہ کہتے ہیں یار شکست نہیں، وہ شکست کے خلاف یا تو ڈرتے ہیں۔ وہ بھی غیرت مند تھا، اس نے کہا یہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک چونٹی کے اوپر پڑی، ایک چونٹی، وہ ایسے اوپر چڑھ رہتی تھی پھر نیچے گر جاتی تھی، پھر چڑھتی تھی پھر نیچے گر جاتی تھی، پھر اور وہ اس نے سینکڑوں مرتبہ کوشش کی۔ وہ سلطان محمود غزنوی اس چونٹی کو دیکھتا رہا، بالآخر بے شمار کوششیں کرنے کے بعد، یہ میں سومناتھ کی جو مندر فتح ہوا تھا اس جنگ کی بات کر رہا ہوں، پہلی جنگ جس میں انہیں شکست ہو گئی تھی پہلے حملے کے اندر، تو وہ چونٹی بے شمار کاوشوں کے بعد اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ اس چونٹی نے سلطان محمود غزنوی کو جناب وہ جوش دیا اور اس نے باہر آیا، پھر سے اپنی فوج کو منظم کیا اور دوبارہ حملہ کیا سومناتھ کے مندر پر، پھر حملہ کیا سومناتھ کے مندر پر، اور 17ویں حملے کے اندر وہ سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ یہ پی ایم سی، تم اگر سمجھتے ہو کہ تم سومناتھ کے مندر ہو تو ہم تمہارے اوپر حملے کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے حملے انشاءاللہ تعالی، کرتے رہیں گے حملے انشاءاللہ تعالی، تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، تمہاری کرپشن کو بے نقاب کریں گے، تمہارے ہر عمل کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں نکلیں گے۔ اور یہ جو اعلان کیا ہے ہر ماہ پروٹیسٹ والا، آپ کی ہم وہ ڈیٹ پہلے اناؤنس کیا کریں گے تاکہ آپ پولیس شلیس لگا لیا کریں، وہاں پہ ہم ڈیٹ اناؤنس کر کے انشاءاللہ تعالی مردوں کی طرح آپ کے سامنے آیا کریں گے اور وہاں پر کھڑے ہوا کریں گے اور آپ کی کرپشن کو بے نقاب کیا کریں گے، آپ کی نااہلی کو بے نقاب کیا کریں گے اور آپ کے خلاف اس جنگ کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اب یہ تحریک نے کل سے ایک نئے فیز کے اندر جانا ہے، وہ فیز عدالتی کاروائی ہے۔ پیٹیشنرز ہم نے فائنل کر لی ہیں، آج تقریباً اسلام آباد میں، لاہور کے لیے اور کراچی کے لیے پیٹیشنر فائنل ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ ان سے پرسنل بھی رابطہ ہو جائے گا، کل ان کو انشاءاللہ ہم آج ہی کوئی رات 11-12 بجے آپ کو ٹائم بتا دیں گے اور لوکیشنز بھیج دیں گے پرسنل آپ کے نمبرز پر کہ کل اتنے بجے لاہور والوں نے کس جگہ پہ جانا ہے، اسلام آباد والوں نے کس جگہ پہ آنا ہے اور کراچی والوں نے کس جگہ پہ جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ پیٹیشنز فائل ہو جائیں گی، یہ ہائی کورٹ کی پیٹیشن ہے۔ اسی طریقے سے کل 14 اکتوبر ہے، کل لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہماری پیٹیشن جو پہلے سے چل رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی لگی ہوئی ہیں اور پشاور والی بھی چل رہی ہے، اور ججز کے ریمارکس شاندار ماشاءاللہ آ رہے ہیں۔ آپ کی کرپشن اور آپ کی نااہلی ججز نے بھانپ لی ہے، مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ بہت اچھا فیصلہ آئے گا۔ تو اگلے اس میں اگلا جو لایا عمل ہے ابھی مزید مشورہ کر کے انشاءاللہ وہ اناؤنس کریں گے۔ تو میں صرف ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا ان بھائیوں بہنوں سے کہ خود غرضی نہ کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملیں اور وہ جو پہلے دن سے مطالبہ تھا ری کنڈکٹ کا اس کے اوپر قائم رہیں۔ اللہ اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔